بندے کی قبر روشن ہو جائے گی. حشر میں اسے کو بھی سینے سے لگائے گے حضور. حشر میں اسے کو بھی سینے سے لگائے گے حضور. جس کو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ ظلم اور ظالم دی مذمت دے حوالے نال چند گلاں تواڈے گوشگزار کراں گا. اللہ رب العزت سنا کے سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن پاک دے وچ مختلف جگہ تے ظلم دی اور ظالمہ دی مذمت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اسی ظالمہ ہدایت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالمہ ہدایت نہیں دے گا. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالمہ پسند نہیں فرماتا. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے اوپر ظلم نہیں کرتا. حدیث قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندیوں میں ظلم اپنے اوپر بھی حرام کیتا ہے جویں اپنے تے حرام کیتا ہے بندیوں تواڈے تے بھی حرام کر چھڈیا. خبردار کسے تے ظلم نہ کریو. اللہ تعالیٰ نے ظلم نو اپنے تے بھی حرام کیتا ہے. رب بھی ظلم نہیں کرتا کسے نال. اللہ تعالیٰ بھی کسی نال زیادتی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بھی کسی نال ظلم نہیں کرتا. تو جویں وہ ظلم نہیں کرتا اور انہیں اپنے تے حرام کیتا کہ میں مخلوق دے کسے تے ظلم نہیں کرنا. اے بندیو تواڈے تے بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم نو حرام کیتا ہے. خبردار نہ ظالم بڑیو تے نہ ظالماں دے نال لگیو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت کو قربان جاواں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنہ دے نال نرمی فرماندا ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی نو ہی پسند فرماندا ہے. احکامات اسلام دے اوپر اگر اسی غور کریے اور پچھلی امتاں دے احکامات دا مطالعہ کریے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دے نال بہت نرمی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے نرم احکامات آسان
دین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے صدقے اس امت کو عطا فرمایا. تو وہ نہ زیادتی کرتا ہے، نہ زیادتی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے، کیونکہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی رہتا ہے. مومن ہمیشہ وہ کام کرے گا کہ جس کام دے وچ رب راضی ہوئے، جڑا کام رب نو پسند ہوئے، رب دے رسول نو پسند ہوئے. اور مومن ہر اس کام کو دور رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جڑا کام نہ رب نو پسند ہے، نہ رب دے رسول نو پسند ہے. ظلم نہ رب نو پسند ہے، نہ رب دے رسول نو پسند ہے. اور مومن نو بھی نہ ظلم پسند ہے نہ ظالم پسند ہونے چاہیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس وقت تواڈے وچوں 6 چیزاں ظاہر ہو جان، وہ 6 کام تانوں نظر آن لگ پین. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مر جانا زندہ رہن نال بہتر ہے. جب وہ 6 چیزاں ظاہر ہو جان، وہ تو زندگی نالوں موت بہتر ہے، زندگی نالوں موت بہتر ہے. وہ 6 چیزاں کیڑیاں نے؟ اے حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے وچ روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالموت ستن، 6 چیزاں کے ظاہر ہون کو پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ یہ 6 چیزاں کے ظہور کو پہلے پہلے سانو موت دے دی تاکہ اسی اپنا ایمان بچا کے قبر وچ ٹر جائیے، ایمان سلامت رہ جائیے. وہ 6 چیزاں کہڑیاں؟ میرے آقا علیہ السلام نے پہلی چیز بیان فرمائی، فرمایا عبرت السفہاء، جس وقت بے وقوف لوگ کم عقل لوگ بے عقل لوگ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تواڈے سربراہ بن جان. بے عقل لوگ، نہ تجربہ کار لوگ، جنہاں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی اہل بنے ہیں تے ساڈے کی حقوق نے، کی فرائض نے، اور انہاں کو اسی کس طرح سر انجام دینا ہے اور انہاں کو کس طرح اسی پورا کرنا ہے. پھر وہ عوام تے تجربے کرتے ہیں، عوام تے طرح طرح دے ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. ایک آدھا چلو اس طرح ٹھیک نہیں ہویا کہ اس طرح ہو جائے گا، پھر عوام تے تجربہ کرتے ہیں. تو اس طرح دے بے وقوف لوگ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تواڈے حکمران بن جان، تواڈے سربراہ بن جان، اس وقت موت زندگی نالوں بہتر ہے. موت زندگی نالوں، بولو موت زندگی نالوں، وہ تو مر جانا بہتر ہے. موت منگنی بھی ویسے چاہیے، میں اگلے دیہاڑے بھی بیان کر چکے ہاں. صبح کے درس دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انج دعا کریا کرو کہ یا اللہ پاک جدوں تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے، میرے حق دے وچ ادوں تک مینوں زندہ رکھی، تے جدوں مر جانا بہتر ہے ادوں مینوں موت دے دے. یہ دعا کریا کرو. اے دنیا دی مصیبتاں تو تنگ آ کے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں، لیکن وہ تو جڑے مر گئے ہیں وہ بہتر ہے. وہ بہتر نہیں کیونکہ ایمان بچا گئے، اپنے آپ کو فتنے تو محفوظ فرما لیا، فتنے تو محفوظ ہو گئے، اینا ظالمہ کے ظلم تو محفوظ ہو گئے. زندگی نالوں موت بہتر ہو جائے گی جب بے وقوف لوگ تواڈے سربراہ دے تواڈے جناب وڈیرے بن جان. پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوسری چیز فرمائی، مسند احمد کے وچ روایت موجود ہے. فرمایا وکثرت الشرط، وکثرت الشرط، شرطیاں کی کثرت ہو جائے گی. شرطیں مطلب پولیس والے، شرطیاں کی جب کثرت ہو جائے، 50 قسماں دیاں پولیساں نے، جتنیاں قسماں دیاں پولیساں نے اتنیاں قسماں دے جرم اور بنتے لگے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جتنیاں پولیساں بھی بندیاں نے اتنے جرم اور بنتے لگے جا رہے ہیں، اتنے مجرم اور دلیر نے. انہاں نوں آسرا تے سہارا دینا دئیے کہ اسی چلو عوام کو بے وقوف بنائے، چلو جے کنے پھڑے نہیں گئے تے اے سانو بچا لین گے، درواڑے مہربان جڑے ساڈے نے اے سانو بچا لین گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انہاں دی کثرت ہو جاوے، ایک زیادہ ہو جان، ود جان، ہر پاسے تو نظر آتے ہیں، لیکن جرم جڑا پھر بھی مکدا نہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور جناب علی جرم بڑھتے لگے جا رہے ہیں. میرے
آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں اے زیادہ ہو جان تے اس ویلے بھی زندگی نالوں موت بہتر ہے، ادو موت بہتر ہے، کیونکہ جدوں پھر انہاں کرم والےاں دے ہاتھ بندہ چڑھدا ہے پھر بندہ آپ آندا یا اللہ جناب تے موت ہی بہتر سی۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز کثرت الشرط، شرطیاں کی کثرت ہو جائے۔ اگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبَيَّ الْحُكْمِ، جس وقت فیصلے وکڑ، جس وقت فیصلے وکڑ نا، پیسے والا بندہ ہے نا، انہوں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہاں چل عدالت جانے تے چل چلنے، کورٹ جانے، کچہری جانے، تھانے جانے، جتنے مرضی آ لے چلو، انہوں پتہ ہے میرے کو پیسہ ہے بھائی۔ غریب بندہ ڈرتا ہے بھاوے والا حق بننا بھی ہوئے پھر بھی ڈر جاتا ہے یار ادھر نہ جائیو، کیونکہ اگلے بندے نے ایک میں ہوں مظلوم ہاں تے ایک انہاں ظالماں دے ہتھے چڑھ گیا تے انہاں نے ہور میرے تے پتہ نہیں کہڑے کہڑے ظلم کرنے نے، میں اپنے 2 مرلے بچان واسطے، میں اپنے 2 گٹھ زمین بچان واسطے ہو سکتا ہے مینوں اپنا مکان بھی بیچنا پوے، ہو سکتا ہے میری جڑی بڑی ہے وہ ساری مینوں بیچنی پوے، وہ پھر ماڑا بندہ مسکین بندہ ڈردا ہے۔ پیسے والے بندے دلیر ہو گئے نے، کیوں انہاں نوں پتہ ہے کہ جناب علی ساڈے کول پیسہ ہے، ساڈے کول روپیہ ہے، اسی جا کے روپیہ سکاں گے، فیصلہ ساڈے حق وچ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال سمجھا 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیتا ہے کہ ایک دا وقت آئے گا وہ فیصلے بکڑ گے، لیکن قربان جاواں آقا علیہ السلام نے وہ کیسا سونا نظام دیتا سی، کیسا جناب علی رحمت والا نظام سی۔ ایک مسلمان دا ایک یہودی دا جھگڑا ہو گیا، یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن نے، وہ جناب علی یہودی کہتا ہے چل جے فیصلہ کرانے تے تیرے نبی کو جا کے فیصلہ کرا، وہ جیڑا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نے ساری زندگی انہوں نے کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیتا جاوے، لیکن انہوں نے اتنا اعتبار ہے، اتنا اعتماد ہے کہ انصاف ملنا ہے تے انہاں کولوں ہی آ کے ملنا ہے، انہاں یہ نہیں دیکھنا ہے میری برادری دا ہے، یہ میرے دین والا ہے، میرے مذہب والا ہے، یہ میرے کنبے دا ہے، میرے قبیلے دا نہیں، انہاں دیکھنا انصاف کیویں بندا ہے، انصاف کیویں ہوندا ہے۔ انہاں کہا چل تیرے نبی کولوں فیصلہ کرانے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو آئے فیصلہ کران واسطے، تو آقا علیہ السلام نے دوواں دی گل سنی، جیڑا یہودی سی وہ سچا سی اپنے اس گل دے وچ، یہودی جیڑا سی وہ حقدار بننا سی تے مسلمان جیڑا سی نا وہ کلمہ جنہیں پڑھیا سی منافق سی، کلمہ پڑھیا تے ہے سی لیکن ہے منافق سی، اندروں نہیں سی مننے ہاں، وہ جیڑا سی نا بظاہر کلمہ پڑھن والا وہ جھوٹا سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہودی دے حق دے وچ فیصلہ فرما دیتا، اچھی بولو سبحان اللہ، حضور نے یہودی دے حق وچ فیصلہ فرما دیتا کہ میں آقا علیہ السلام کا انصاف، میرے آقا علیہ السلام نے عدل دی وجہ تو کہہ رہے ہوں، اچھی بولو سبحان اللہ، کیسا عدل ہے یار۔ میرے آقا علیہ السلام نے حق وچ فیصلہ کر دیتا، وہ جب باہر نکلے نا جڑا کلمہ پڑھدا سی نا انہیں کہا جی مینوں یہ فیصلہ نہیں منظور، چلو حضرت عمر کو جا کر آنے آئے، کئی انج دے بھی ہوندے نے کلمہ پڑھن والے، بزرگ فرما کے انہاں فرمایا بازار وچ نکل جاؤ نا تانوں کلمہ پڑھن والے لکھاں ملن گے، تھانیاں کچہریاں وچ ٹر جاؤ، جتھے بھی ٹر جاؤ تسی کلمہ پڑھن والے تانوں لکھاں ملن گے، منن والا تانوں کوئی ٹیوا کسے پاسے ملے، منن والے بہت گھٹ نے۔ انہیں آخیا جی میرے فیصلہ قبول نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرانا، انہیں آخیا یار عجیب آدمی ہے، کلمہ بھی انہوں نے پڑھنا ہے تو انہوں نے فیصلہ بھی قبول نہیں کرتا، تو کلمہ پڑھ کے پھر انہوں نے فیصلہ بھی قبول نہیں کرتا، کیسا مسلمان ہے تو کیسا تو کلمہ پڑھے؟ انہیں آخیا جی نہیں میرے قبول نہیں، میں فیصلہ ادھر کرنا۔ حضرت عمر پڑھے گئے اللہ اکبر کبیرہ، انہوں کی عظمت نو لکھاں سلام دے، حضرت عمر دی بارگاہ جا کے کہتے ہیں جی ساڈا فیصلہ کرو، وہ یہودی کہنے لگا جی فیصلہ کرنے تو پہلے میری گل سن لیا جی، فرمایا جی دسو، کہنے لگا جی اس تو پہلے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے وہ کلمہ پڑھنے والے کو پوچھا ہاں بھائی یہ گل ہے؟ انہیں آخیا جی ہاں یہ گل ہے، لیکن میں تواڈے کولوں کرانا ہے، میرے وہ فیصلہ معاذ اللہ پسند نہیں آیا، میں تواڈے کولوں کرانا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تمہیں میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا، ایتھے ٹھہر جا، کھلا جا اتھے ہی۔ آپ اندر گئے تلوار لے کے آئے تے آپ نے اس منافق دی جنہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھیا ہے، پھر کلمہ پڑھ کے کہتا ہے میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں، تے حضرت عمر نے اپنی گردن کو تن نالوں جدا کر دیتا۔ آپ نے فرمایا جیڑا میرے نبی کا فیصلہ نہیں منے گا وہ فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، وہ فیصلہ
انکار پہ کرتے ہیں منن بدبخت آدمی جی تو بیان کرنے کا مقصد ہے حضور کو یہودی کھچ کے پہ لاؤں ہے کہ تھوڑے نبی کو فیصلہ کرانا ہے کیونکہ انہوں بھی پتہ انصاف ملنا ہے اتوں ملنا ہے ایڈا رحمت والا دین ہے ساڈا اپنے تے اپنے رہ کے بیگانے بھی منتے ہیں کہ اے جناب علی اتنے ظلم نہیں ہونا اتنے کسی نال زیادتی نہیں ہونی اتنے کسی نال جناب علی کسی کا حق نہیں ماریا جانا اتنے جیڑا بھی آ جائے گا اتنے اپنا آ گیا بیگانہ آ گیا ہر ایک نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حق عطا فرما دیا جی تو اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس میں فیصلے وکڑ جنہیں پیسہ سکے فیصلہ اپنے حق وچ کرا لیا قاتل کو بھی پریشانی نہیں بڑا بڑا ڈکیت ہو گیا انہیں کوئی پریشانی نہیں وہ آتا چلو میں کروڑ روپے کی ڈکیتی کی ہے 10 لاکھ ہے تو لاواں گا تے 90 لاکھ دی پھر بھی بچت ہے جی تے بچ جاواں گا اسی طرح جناب علی ہر کوئی دلیر بنیا پھردا ہے نہ زانی کو پریشانی ہے نہ شرابی کو پریشانی ہے ہر کوئی جناب علی دلیر لگا پھردا پہ ایسا وقت جب آ جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے وقت پھر زندگی نالوں موت بہتر ہے اور زندہ رہنے نالوں پھر مر جانا بہتر ہے کیونکہ اس وقت پھر بندے دا جناب علی دین خطرے وچ آ جاتا ہے نا ایمان خطرے وچ آ جاتا ہے جب یہ کام کرے گا پھر ایمان کتنے بچنے والا پھر میرے آقا علیہ السلام نے جو چیزیں وقطیعۃ الرحم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں قطع رحمی کیتی جائے رشتے توڑ دیتے جان نکی نکی گل تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو اے جناب دوریاں قائم کیتیاں نے تے جناب علی باپ دی دوری بیٹے نال بیٹے دی باپ نال اللہ اکبر کبیرہ اج کل تے جناب علی موسم پہ چلدا ہے نا تے طرح طرح دے اشتہارات تے طرح طرح دی خبراں ہوندیاں نے بھرا دے خلاف او نے کہا جی ساڈی پارٹی وچوں نہیں اے جنہاں جڑے ظالماں دے پیچھے لگ کے اپنے بھراواں نوں لوکی چھڑی بیٹھے ظالماں دے پیچھے لگ کے پچھلے سال پچھلے الیکشناں وچ سنیا سی کہ پتہ نہیں وہ جناب علی 4 بھرا ایک پاسے سن ابا جی ایک پاسے سی تے ایک بھرا ایک پاسے سی تے او مخالف پارٹی وچ سی تے او نے جناب علی او جڑا بھرا سی نا سکا بھرا او الیکشناں واسطے انہاں نے قتل ہی کر چھڈیا ہاں انہاں مار چھڈیا سکا بھرا مار چھڈیا علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نے پہلے ہی دس دیتا سی آپ نے فرمایا عزیز لڑتے ہیں آپس میں عزیز لڑتے ہیں آپس میں عزیز لڑتے ہیں آپس میں بھرا بھرا نال پہ لڑتا ہے باپ پتر نال پہ لڑتا ہے جی عزیز لڑتے ہیں آپس میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے ووٹاں دی ماری ہے کہ عزیز عزیز نال پہ لڑتا ہے بھرا بھرا نال پہ لڑتا ہے باپ پتر نال پہ لڑتا ہے پتر نے باپ نال چاچے دے چاچے نال پہ لڑتے ہیں جی ہر ایک نے دوسرے نال ویر پایا ہے تے علامہ اقبال نے پہلے دسیا بھی یہ خدا دے عذاب نال ووٹاں دا عذاب تھوڑا جی وہ یہ بھی رب دے عذاب ہے رب دا عذاب ہے انگریز دے نظام دے واسطے اوے انگریز دا قانون ہی چل رہا ہے نا نظام انگریز دا تعلیم انگریز دی قانون انگریز دا یہ وہی نظام چلنا ہے اس نظام نو بچان دے واسطے اپنے جھوٹے لیڈراں دے واسطے بھرا بھرا نال پہ لڑدا ہے جناب علی پتر باپ نال پہ لڑدا ہے باپ پتر نال پہ لڑدا ہے چاچا بھتیجے نال پہ لڑدا ہے ہر کوئی ایک دوسرے دا دشمن بنیا پھردا پیا علامہ اقبال فرماندے نے وہ جے تو عقل والا ہوے نا سمجھ والا ہوے تے علامہ اقبال نے فرمایا اے بھی رب دا عذاب ہے تیرے اے تینوں رب دی مار طرفوں مار لگی ہے رب دی مار پئی ہے تینوں تے تا تیرے تے عذاب آیا کیونکہ تو رسول اللہ دے دین نوں تے گل کر چھڈی جڑا رسول اللہ دا رحمت والا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت دے پیچھے نہیں یہ بھی آکھیا جڑے پاسے چوکھے ہو جان بس تسی انہاں دے مگر ہو جیو نا فرمایا جڑے پاسے حق ہو تسی حق دے نال رہنا حق پیچھے چلنا ہے ورنہ دسو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو خلیفہ منتخب کیتا گیا ہے کہ کنے ووٹ کرائے ہیں حضرت ابوبکر نے حضرت ابوبکر سارے کوئی ایک چھپر دے تھلے بیٹھے ہیں انصار بھی تے مہاجرین آپس وچ مشورہ ہو رہا ہے خلیفہ کتوں ہوے ووٹ ادھر بھی ہے نہیں اکثریت بھی ہے کثرت بھی ہے انصار دی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آ کے ووٹ نہیں کرائے آپ نے آ کے تے آپ نے حدیث مصطفیٰ سنائی ہے آپ نے رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے انصار صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ انہیں ساڈے ووٹ چوکھے نے ساڈے بندے زیادہ نے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساڈے بندے زیادہ نے انہوں نے یہ دیکھا رسول اللہ کی فرما گئے ایک رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے علامہ صاحب موجود نے ایک رسول اللہ کا فرمان
ابو بکر صدیق نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ قریش وچوں ہوے گا، خلیفہ قریش وچوں ہوے گا۔ وقت کے ساری زندگی انصار نے مطالبہ نہیں کیتا، کیوں؟ رسول اللہ فرما دیتا خلیفہ قریش وچوں ہوے گا۔ معلوم ہوا کہ مومن ہوندے نے نا وہ جناب علی ایک اکثریت ویکھ کے مگر نہیں دوڑ پیندے، مومن ویکھدے نے حق کیڑے پاسے، جہڑے پاسے حق ہوے مومن اسے پاسے ہو جاتا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا جس ویلے کی ہوے فیصلے وکڑ، چوتھی چیز رہ گئی ہے وچوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وا استغفافا بالدم، جس وقت قتل و غارت نو قتل کر دینا ہے معمولی جہی چیز سمجھا جائے، معمولی جہا کام ہے، کسی نو قتل دی دھمکی نہ چھڑ دے، مار چھڑنا بندہ معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، بالکل خفیف جہی ہلکی جی چیز سمجھی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایک کام بھی ہو جائے نا پھر اس ویلے بھی مر جانا زندہ رہنا بہتر ہے، اس ویلے موت بہتر ہے کہ جب قتل و غارت چھوٹی جی گل ہے انہیں کہا میں تم چھڑنا نہیں دیتا، میں تم مار چھڑنا، نکی جی گل تے قتل دیا دھمکیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی نالوں موت بہتر ہے۔ پنجویں چیز یہ سی کہ جدوں رشتے توڑے جان، جی رشتے توڑے جان، بھرا دی بھرا نال دشمنی ہے، جناب علی باپ دی بیٹے نال دشمنی ہے، طرح طرح کی دشمنیاں نکیاں نکیاں گلاں نوں پائیاں نے اور انہاں نوں ختم کرن دی جناب علی کوشش ہی نہیں کیتی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلے فرمان موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، جڑا قطع تعلق ہی کرن والا ہے، توڑن والا رشتہ، میرے نبی نے فرمایا جنت داخل نہیں ہوے گا، وہ جنت داخل نہیں ہوے گا۔ پھر حدیث پاک میں وچ آندا ہے شب برات نو اللہ تعالی اتنے بندیاں دی بخشش فرماندا ہے کہ بنی کلب بکری قبیلے دی جڑیاں بکریاں نے انہاں بکریاں دے والاں دی تعداد دے برابر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی شب برات نو گنہگاراں دی بخشش فرما دے گا۔ جی لیکن آقا علیہ السلام نے کچھ بندے دسے نے کہ جنہاں دی اس مبارک رات نو بھی بخشش نہیں ہوندی اور جنہاں دی لیلۃ القدر نو بھی بخشش نہیں ہوندی۔ ایک تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دوجے مسلماناں دا بغض کینہ حسد اپنے سینے وچ پائی بیٹھے ایویں پیار سڑدا دوجے مسلماناں تو ایویں اندروں پیار کردا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایڈا بدبخت ہے کہ اے جدوں تک توبہ نہ کر لے اندروں کوڑ کڈ نہ لے ایدی نہ شب برات نو بخشش ہونی ہے نہ لیلۃ القدر نو بخشش ہونی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے، جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے او دی انہاں مبارک راتاں وچ بھی بخشش نہیں ہونی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا قطع رحمی کرن والا ہے، جڑا رشتے توڑن والا ہے، انہاں مبارک راتاں دے وچ بھی اس بدبخت دی بخشش نہیں ہونی جدوں تک کہ جناب علی اپنا تعلق او صحیح نہ کر لے، مضبوط نہ کر لے اور اپنے اس گناہ تو توبہ نہ کر لے، اودوں تک انہاں مبارک راتاں وچ بھی اودی بخشش نہیں ہونی۔ جی تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رشتے توڑے جان اس وقت بھی پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں قرآن پاک نو جدوں گان بجان والیاں کی طرح پڑھیا جائے گا، قرآن پاک نو گان بجان والیاں دی طرح پڑھیا جائے گا، جناب ایسے لہجیاں وچ پڑھیا جائے گا اور قرآن پاک کے جدوں عمل دی گل آوے گی، جدوں عمل دی گل آوے گی پھر دنیا داری کوئی اگے رکھ لے گا، کوئی چاچا اگے رکھ لے گا، کوئی برادری اگے رکھ لے گا، کوئی آکھے گا میرا کمبیوٹر پہ جانا ہے کہ مولوی صاحب چلو بھاوے قرآن دا حکم ہے لیکن میں کمبے پیچھے بھی تے ٹرنا ہے، میں جناب علی پڑھ کے رشتہ داریاں بھی کرنی ہیں، میں یہ کرنا میں وہ کرنا۔ جدوں قرآن دے احکامات دے عمل دی گل آوے گی پھر لومڑی دی طرح چلاکیاں کرے گا، بہانے تلاش کرے گا اور طرح طرح دے عذر جناب علی سامنے پیش کرے گا۔ جدوں سنن دی آوے گی تے پھر سویرے سویرے جناب علی اور سونا ٹی وی دے اوپر سورہ یاسین لا کے سن رہا تے مزے لے رہے وہ چھڑا سنن نال ہی مزہ آندا ہے جی، اور کدے عمل والے پاسے بھی جاوی کہ قرآن پاک کہہ کی رہے اللہ اکبر کبیرہ، بندے بڑی بڑی دوروں مصر تو کاری آ رہے ہیں اور جناب علی پھر وہ لمحہ صاحب اندر لوکی یا آواز ویندے نے جدو عمل کرن دی گل ہوندی ہے۔ ایک حدیث پاک دا مفہوم یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وقت آوے گا کہ قرآن پاک نو مزامیر دی طرز تے پڑھیا جائے گا، گان بجان والے دی طرز تے پڑھیا جائے گا اور فرمایا جڑے سامنے والے ہون گے نا وہ پڑھن والے نالوں زیادہ قرآن نو جان دے ہون گے، جڑا پڑھدا پیا اونوں پتہ ہی کوئی قرآن دا کی، اونوں پتہ ہی کوئی قرآن دے احکامات کی نے، بس یہ ہے کہ آواز چنگی ہے تے جناب علی وہ سبحان اللہ تے قرآن پاک کہندا کی ہے۔ کئی لوگ پھر عذاب والی آیات سن کے میرے نبی جدو عذاب والی آیات پڑھتے سن آپ کی آنکھوں میں پتھرو جاری ہو جاتے سن۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں عذاب والی آیتاں نماز دے وچ تلاوت فرمانی تے صحابہ کہندے نے کئی بار یہ حالت ہو جانی کہ قرات جاری رکھنا آپ کے واسطے مشکل ہو جانا انج ہچکی بن جانی ہے جی اور جناب علی انج لوگ کہ آپ دا حال ہو جانا عذاب دی آیتاں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پتہ ہی نہیں قرآن کہندا کی ہے بس یہ ہے کہ آواز سنی طرز سنی سا ویکھیا بڑا لمبا جی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے جدوں وقت آ جائے جدوں قرآن نوں بھی گان وجاؤن دا سامان بنا لے قرآن نوں بھی گان وجاؤن دا سامان بنا لیا جو ویڈیو بھی چلتی ہے اسلام آباد میں اور جناب علی برگر عاشق ہے جی ممی ڈیڈی ماحول وچ رہن والے تے او بے پردہ بیویاں نے تے او آؤ مدینے چلے مڑیاں نے ویکھی ہوے گی ہے جی پردے دا کوئی حکم پتہ نہیں ہے سرا تو لائیاں نے ہے لباس دا کوئی پتہ نہیں لیکن اے کہ ہاتھ اونچے کر کے تے نچ کے ٹپ کے آؤ جی مدینے چلے مدینے والے کولے جائے گا تے کوئی لعنت ہی پڑنی کہ تینوں میں کیڑا دین دے کے آیا سا میں تینوں جڑیاں جہالتاں تو کڈ کے آیا سا تو پھر انہاں جہالتاں وچ پڑ کے ہیں میں تینوں جہالت تو کڈ کے لیا تو کڈ کے میں تینوں نور والا دین دے کے آیا سا نور والا قرآن دے کے آیا تھا تو چھڈ کے تو پھر وہ دشمناں پیچھے لگ گیا تو میرے دوستو یہ 6 چیزاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں یہ بن جان تو اس وقت پھر زندگی دے نالوں موت بہتر ہے جدوں فیصلے بھی وکن نا اہل قسم دے کمینے قسم دے لوگ حکمران بن جان وڈیرے بن جان سردار بن جان تواڈے فیصلے بھی کردے تے کمینے قسم دے لوگ ہاں جی وہ کمینے والا فیصلے پھر کرن گے اللہ اکبر کبیرہ ان دے لوگ جدوں حکمران بن جان پھر اگلی ترمذی شریف دی مسند احمد دی حدیث پاک سی مسند احمد اگر کوئی دیکھنا چاہے تے 494 نمبر حدیث تواڈے سامنے میں بیان کیتی ہے مسند احمد دیکھ سکتے ہو جا کے جی اگر کوئی میرے کو دیکھنا چاہے کہ مسند احمد کا سیٹ جڑا کافی مہنگا ہے تے مینوں لے کے دے دے تے میں بخا دیا کہ اودے وچ لے کے آپ کو سبحان اللہ جی میرے کو کیونکہ موجود نہیں موبائل وچ میرے کو موجود ہے موبائل وچ میں بخا دیا گا تے جے میرے کو دیکھنا چاہے کتاب دے ذریعے لا تے چلو کتاب لے دی تے بخا کے دیا گا نالے چلو تواڈی طرف ہو جائے گا اللہ اکبر میں کئی بار کہنا ہونا اور کئی دوست نے آندے یار کتاباں لین دی توفیق نہیں ہوندی علامہ صاحب موجود نے 10-20 ہزار تے جناب علی سیٹ نے اور بڑی پریشانی ہوندی کتاباں لین عام بندے تے میں پھر کہنا ہونا کئی باری کہ قوم نوں جدوں جناب علی فرصت مل گئی نا کسریاں تے سٹن تو اور قوم نوں جدوں فرصت مل گئی نا تھوڑا ٹائم لگ گیا قوالاں تے سٹن تو پھر اس ویلے چلو سانوں بھی کتاب کسے عالم دین نوں یا کسے طالب علم نوں لے کے دے دے پہلے اس پاسے تے ویلے ہونا ہے یہ گزریا تو اگلے نے واللہ باللہ تعالی ممبر رسول تے بیٹھا ساڈا ایک ویلی ہے تے او پہ آ کے وہ گل کا سنائے پرانی آ کے جی وہ فلانے دا بیاہ سی میرے دوست دا تے اونے فلانا گزرا بلایا سی تے میں 80,000 دیاں پرچیاں لے کے گیا سی 80,000 دیاں پرچیاں لے کے گیا سی اور میں نے بھی گل سنائی میں وہ کوٹلے والے پاسے گیا تو تے بندے پہ دسن اوپر پہاڑی علاقے دے وچ نا کتے لڑائے نے انہاں نے تے وہ کتا جڑا جیت کے آیا نا انہاں نے اس جیتن والے کتے نوں 50 لاکھ دا تاج پوایا ہے اینا کماں تے قوم جڑی ہے پیسہ بڑا دوڑ کے خرچ کردی ہے تے جدوں جناب علی کسے چنگے پاسے لانا پوے تے پھر سوچ کے تے پھر اے جناب علی دھیان نال کدھرے ماڑے نہ ہو جائے کدھرے مسکین نہ ہو جائے اونچی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر تو یہ 6 چیزاں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیاں کہ انہاں تو اے جدوں ظاہر ہو جان پھر اس ویلے زندگی نالوں موت بہتر ترمذی شریف دی حدیث پاک کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے حکام تواڈے لیڈر ایک وقت آئے گا کہ تواڈے وچ جڑے بدترین قسم دے لوگ ہون گے وہ تواڈے لیڈر ہون گے سبحان اللہ تواڈے لیڈر جڑے ہون گے نا بدترین لوگ ترمذی شریف دے وچ موجود ہیں میرے نبی نے فرمایا بدترین لوگ تواڈے لیڈر ہون گے اور فرمایا وہ گھٹیا بھی ہون گے اور جڑے بخیل قسم دے لوگ ہون گے کنجوس قسم دے وہ تواڈے وچ مالدار ہون گے پیسے والے جڑے نے وہ چنگے پاسے پیسہ نہیں لان گے چنگے پاسے تو جناب علی کونی کے رکھن گے کہ کدھر جناب علی ادھر نہ نکل جائے اللہ اکبر کبیرہ تو بخیل قسم دے لوگ جڑے نے نا وہ تواڈے وچوں وہ جناب علی تواڈے مالدار لوگ ہون گے بدترین لوگ جڑے نے وہ تواڈے لیڈر ہون گے اور فرمایا کہ تواڈے معاملات جڑے چلن گے تے بیبییاں دے مشوریاں نال تواڈے معاملات چلن گے بیبییاں دے مشوریاں نال اللہ اکبر کبیرہ بی افسر ہوے گی نا اللہ نے تے مرد نو افسر بنایا ہے لیکن آج کل دے مسلمان نے بی نو افسر بنایا ہے اللہ تار بی کے بولن نہیں ہونا تے باہر کسی نو کھنگا نہیں دینا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے معاملات چلن گے بیبییاں دے مشوریاں نال
اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جدو انج دا وقت ہو جاوے گا نفاذ ترین لوگ تواڈے لیڈر بن جان اور جناب علی پھر بیبییاں دے مشوریاں نال تواڈے معاملات چلن گے اور تواڈے مالدار لوگ جڑے نے او بخیل قسم دے لوگ کنجوس قسم دے لوگ ہو جان گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت پھر قبر دے وچ ٹر جانا کہ زمین دے کتے رہن نال بہتر ہو جائے گا اس ویلے بندہ قبر دے ایک حدیث پاک پیچھے بھی آندا ہے کہ بندہ قبر دے کولوں گزرے گا تے قبر والے نوں مخاطب کر کے آکھے گا ویکھ کے آکھے گا ہائے کاش تیری تھاں تے میں ہوندا بندہ قبر والے نوں قبر کولوں گزرے گا تے ویکھ کے قبر والے نوں آکھے گا یار تیری تھاں تے کاش میں ہوندا میں مر گیا ہیں جو کچھ اج کل معاملات چل رہے ہیں اس واسطے دوستو یاد رکھو حدیث پاک میں چونکہ موضوع تواڈے سامنے بیان کرنا سی کہ ظالماں دے مددگار نہ بنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ بھی فرمایا ہے کہ نیکی دے کماں وچ ایک دوسرے دی مدد کرو ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تے برائی دے کماں وچ سرکشی دے کماں دے وچ دوسریاں دی مدد نہ کرو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر دے وچ جدوں لوگ اکٹھے ہون گے اس وقت پھر ایک آواز لان والا آواز لائے گا اوے اٹھو او جڑے ظالم بھی سن تے ظالم دی مدد کرنے والے بھی سن اٹھو ذرا آ جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ویلے ظالم نوں بھی اٹھایا جاوے گا تے جڑے ظالم دی مدد کرنے والے ہون گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں مدد کرنے والے نوں بھی اٹھایا جائے گا جتھے ظالم دوزخ دی اگ وچ سڑے گا اوتھے نال مدد کرنے والے بھی سڑیں گے مدد کرنے والے بھی نال اوتھے سٹیا جائے گا جتھے ظالم نوں سٹیا جائے گا اور اے نہ سمجھو کہ جناب علی ظالم دی بڑی چوکھی مدد کیتی جائے تے پھر انج ہونا ہے نا حدیث پاک دے وچ آندا ہے اگر کسے نے کسے ظالم نوں ایک قلم لے کے دتا ہے کہ جس قلم دے نال وہ ظلم دے فیصلے لکھدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک قلم دے ذریعے ظالم دی مدد کرنے والا میرے نبی نے فرمایا وہ بھی ظالم دے نال برابر سڑے گا جی برابر سڑے گا ظالم دے نال میرے دوست دے وچ جتنا بیان کیتا جائے گھاٹے بارہ آخر دے آخری حدیث پاک پر ہے بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بیٹھا سا تے دو بندے آگے انہاں وچ ایک نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانوں بھی کوئی عہدہ دیو سانوں بھی کوئی سیٹ کوئی عہدہ کوئی افسری یا رسول اللہ سانوں بھی کوئی عہدہ دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ آپ جا کے پڑھ لیا جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا لا نولی ھذا من سألہ ولا من حرس علیہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نہ تے اونوں عہدہ دینے کہ جڑا آپ سوال کردا ہے کہ مینوں اس سیٹ تے باہو میرے نبی نے فرمایا اسی منگن والے نوں جڑا مانگ کے عہدہ لیندا ہے نا میرے نبی نے فرمایا اسی اونوں بھی نہیں دیندے تے جڑا اودی ہرس رکھدا ہے لالچ رکھدا ہے تما رکھدا ہے کہ اے سیٹ مینوں لبنی چاہیے تے میرے نبی نے فرمایا اسی اونوں بھی نہیں دیندے اسی اونوں بھی ایتھے تے ہر کوئی امیدوار بن کے پورے تے ہر کوئی امیدوار بن کے پورے تھے حتیٰ کہ بیویاں بھی امیدوار بن گئی ہیں تو بھی پورے تھے اللہ اکبر کبیرہ بارہ نے ساری گلاں اگر بیان کریے تے کافی سارے پھر جناب علی مبارکے کھولنے پیندے نے اور کافی ساری گلاں جڑیاں نوں کھلدیاں نے کئی بندے ناراض بھی ہو جاندے نے مختصر میں صرف یہ بیان کرنا سی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالماں نوں پسند اے کوئی سارے بولو اللہ تعالیٰ ظالماں نوں پسند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندیو میں ظلم نو اپنے تے بھی حرام کیتا ہے جویں اپنے تے حرام کیتا ہے تواڈے تے حرام کیتا ہے خبردار میرے بندیاں تے ظلم نہ کریو خبردار ظالم نہ بنیو جی تو نہ ظالم بننا ہے نہ ظالم کی مدد کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ دعا ہے کہ جو میں بیان کیتا ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو دین متین دی سمجھ اور دین متین تے استقامت نصیب فرمائے علیہ الا اللہ